الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. تمام حرام مبسط السلام عليك يا سيدي يا مصطفى وعلى آلك وصحبك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سنت کے بعد نہایت باعث احترام معزز موجودین سامعین و عالمین احترام بیرونی تعالیٰ آج حزب المرتب کی 27 شعب ہے اور یہ وہ رات ہے جس رات رب کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ معجزہ معراج سے عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. بلکہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے. اسی کے بارے میں شاید کہتا ہوں نبی کو ملا معجزہ یہ سبحان اللہ معجزہ بن کر آیا ہمارا سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. لیکن دو معجزے حضور علیہ السلام کے آئے ہیں جو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے. ایک معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرتا رہے گا. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے لوگ جو تھے انہوں نے قرآن کے طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے ہیں هذا الا قول البشر. سبحان اللہ. قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہے. بعد اللہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں، صبح کو لوگوں کو سامنے کہتے ہیں هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کبھی وہ کہتے ہیں هذا الا ذکر مبین، یہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہے. کبھی کہتے ہیں هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. کبھی کہتے ہیں هذا الا ذکر مبین، یہ قرآن جادو کی کتاب ہے. طرح طرح کے اطلاعات انہوں نے قرآن پہ کیے اور وہ کہتے ہیں نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں. جب انہوں نے قرآن کے کلام ربی ہونے کے بارے میں شک کیا تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا، وما كنا اجتماع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن. ہم اعلان فرماتے تھے کہ تمام جن انس اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن کی مثل کوئی 114 صفحوں والی کتاب لے آؤ. لا یاتون بمثلہ ابدا، وہم یہ قیامت تک اس کی مثل نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر یہ ایک دوسرے کے مددگار کرنا ہے. پھر جب وہ 110 صفحوں والی کتاب نہ لا سکے تو اللہ نے چیلنج مصر کر دیا، فرمایا فقط بھی آخری صفحہ لکھ لیجیے. بھئی تمہیں چیلنج ہے اس کی مثل کوئی 10 صفحے ہی بنا کے لے آؤ. جب 10 بھی نہ لا سکے تو فرمایا فقط بصورت من مثلہ، لوگوں اس کی مثل کو ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. جب ایک بھی نہ لا سکے تو اللہ رب العزت نے 29 صورتوں سے قبل حروف مقطعات کر دی. حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو لکھنے میں اکٹھے آتے ہیں لیکن بڑے علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اللہ نے 29 صورتوں سے قبل حروف مقطعات کا ذکر کیا اور اس کے ذریعے ان کو چیلنج کیا کہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، قرآن کی زبان بھی عربی ہے، چلو اس کی مثل کو ایک صورت میں ہی بنا کے لا سکتے تو چلو یہی بتا دو کہ الف لام میم اس کا معنی کیا ہے. یہ چیلنج ہے اس کے ذریعے. اور اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ شب معراج اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی نا، حروف مقطعات کے اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جبریل لانے والے ان کو بھی پتہ نہیں ہے. جبریل لے کے آیا الف لام میم، کوئی اس کا معنی نہیں جانتا.
کوئی اس کے مفہوم کو نہیں جانتا. اور کیا ہے کہ جب جبریل لے کے آئے نا تو سرکار نے فرمایا عالم میں جانتا ہوں الف کا معنی کیا ہے, لام کا مطلب کیا ہے, میم کا مطلب کیا ہے. اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان شب معراج جو رات و نیاز کی باتیں ہوئی, اس میں امت کی بخشش کے اشارے رب نے عطا فرمائے ہیں. اور اللہ نے محبوب کے ساتھ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اور وہ جو رات و نیاز کی باتیں ہوئی نا, اللہ رب العزت نے مراد و نیاز کی باتیں جو ہے نا وہ ان الفاظ میں اپنے محبوب کے سینہ اقدس پہ نازل فرمائی. تو یہ چیلنج ہے. قرآن قیامت تک حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرے گا. آج بھی اگر کوئی قرآن کے اوپر شک کرتا ہے نا, اس کو چیلنج ہے, جاؤ اس کا مطلب بتا دو, اس کا معنی بتا دو. مفسرین نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی اور بڑے بڑے لوگوں نے علوم حاصل کیے, اور ہر کوئی جو قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھا اس نے ہزاروں صفحات میں تفسیریں لکھ دی, لیکن جب ان آیات کی باری آئی تو اپنا مطلب بیان کرنے کے بعد جو اپنے ذہن میں تھا, جو اپنے ناقص ذہن کے مطابق تھا, وہ لکھ کر آخر میں یہی کہا کہ اللہ و رسول اعلم بمرادہ, بے اس کی مراد کو یا اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا پیارا رسول بہتر جانتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ, معجزہ قرآن قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرے. اور دوسرا معجزہ جو ہے وہ معجزہ معراج. معجزہ معراج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرے گا. میرے بھائیو, اگر حضور علیہ السلام کو معراج نہ کروائی جاتی, معراج نہ ہوتی, تو آج کے اس دور کے اندر لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں. عیسائی اعتراض کرتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, آسمانوں میں اٹھائے گئے, اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ وہ چوتھے آسمان پہ, تو پھر تمہارے نبی تو آسمان تک گئے نہیں, ہمارے نبی تو چوتھے آسمان پہ ہیں, لہذا ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے. آج ہم ان کو جواب دیتے ہیں عیسائیوں, تم تو چوتھے آسمان کی بات کرتے ہو, ارے چوتھا آسمان تو میرے نبی کا راہ گزر ہے, میرا نبی تو لامکان سے ہو کے آیا ہے, تم چوتھے آسمان کی بات کرتے ہو. اگر حضور علیہ السلام کو معراج نہ ہوتی تو آج سائنسدان اعتراض کرتے کہ مسلمانوں تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی بڑی شان ہے, تمہارا نبی تو چاند پر نہیں جا سکا, ہم چاند سے ہو کے آتے ہیں. آج ہم ان کو جواب دیتے ہیں, بھئی تم چاند کی بات کرتے ہو, تم 1400 سال کے بعد جس چاند پہ پہنچے ہو, آمنہ کے لال نے انہی کے اشارے سے اس چاند کو اپنے قدموں پہ بلا لیا تھا, چاند سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے, اور یہ بتایا تھا کہ رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو کیا شانیں عطا کی ہیں. اور شاعر کہتا ہے نا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جا, ارے گن کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا, میرے نبی نے اشارہ کیا سورج بھی واپس آ گیا, میرے نبی نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. حضور علیہ السلام کو معراج کروانے کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی. اللہ بان لهم الجنہ, اس کے بدلے میں کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. اب خرید جب بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے نا تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک بائی ہوتا ہے بیچنے والا, ایک مشتری ہوتا ہے خریدار, اور ایک وہ چیز ہوتی ہے مبیع جس کو خریدا بیچا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوں تو بے ہوتی ہے, کاروبار ہوتا ہے. اب اس آیت میں اللہ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان اللہ اشترى, اللہ نے خرید لیا. خریدار کون ہے؟ اللہ. خریدا کیا ہے؟ من المؤمنین انفسهم واموالهم, مومنوں سے ان کے مال بھی خرید لیے اور ان کی جانیں بھی خرید لی. اور بدلے میں کیا دیا؟ جنت. بدلے میں کیا دیا؟ جنت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچا کس نے ہے؟ ہمارا تو سودا ہو چکا ہے, ہمیں تو خرید لیا گیا ہے. ارے بیچتا وہ ہے جو مالک ہوتا ہے. اب کون ہے جس نے مومنوں کے مال اور جانیں بیچ دی ہیں؟ ارے وہ کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی کی ذات مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں. حضور علیہ السلام مومنوں کے مالوں کے بھی مالک ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, یہ نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کا بھی مالک ہے. نبی پاک علیہ السلام تو مومنوں کی
जानों के भी मालिक, अब सौदा हो गया। रब ने फरमाया महबूब जिस चीज के बदले में मैंने खरीदा है वो चीज को कीमत तो देख ले। रब ने मेराज की रात महबूब को लामकाम पे बुलाया, जन्नत भी अता फरमाई, जन्नत के जन्नत अता फरमाए। फरमाया महबूब ये जन्नत है, जरा देख ले, हमने ये तेरे गुलामों को उनके माल और जानों के बदले में अता करने का वादा फरमाया। हज़रात गिरामी, मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाने के अंदर बेशुमार हिकमत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम अलैहिस्सलाम के सफर मेराज का जिक्र किया और उस मेराज से पहले एक सैर का जिक्र किया। सुब्हानल्लज़ी असरा, आके वो ज़ात जिसने सैर करवाई। असरा कहते हैं रात के वक्त सैर करने। अब अच्छा मुझे ये बताओ कि सैर, किसी जगह पे आपका कोई मेहमान आ जाए, कोई प्यारा आ जाए, तो आप उसको सैर के लिए अपने इलाके में किसी जगह पे लेके जाएं सैर करवाने के लिए, तो आप मुझे ये बताएं कि दिन के वक्त लेके जाएंगे या रात को? रब ने रात का इंतखाब किया क्योंकि रात में जो है ना वो लोग आराम में होते हैं, गलत नहीं होता। और रात में महबूब और मुहब्बत के दरमियान जो राज़ और न्याज की बातें वो जल्दी से ज्यादा आसानी से हो जाती हैं। और रात को अल्लाह ने बड़ी शान अता की है। और मैं असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। अब लफ्ज़ सुभान पे अगर बात की जाए तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, मैं सुभान पे बात नहीं कर रहा। असरा रात के वक्त सैर को कहते हैं। सैर कहते हैं टहल टहल कर, मजे मजे से कर। रात ये सैर होती है ना वो तेजी से नहीं होती। ये मेरे नबी की सैर का आलम है कि कुरान क्या कहता है, असरा लैला, पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब बंदे को सैर करवाई रात के थोड़े से हिस्से के अंदर। वो सैर क्या है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान को माफौकल अर्श ला मकान तक, अरबों खरबों सालों का सफर तय किया। हुजूर वापस आए तो कितनी देर में कि कुंडी अभी हिल रही है, बिस्तर अभी गर्म है, पानी अभी चल रहा है। ये सैर है मेरे भाइयों। जिस नबी की सैर की ये शान है, उस नबी के सफर की शान का आलम क्या होगा? सैर तो ठहर ठहर के मजे से करने को कहते हैं भाई। अगर सैर का ये आलम है तो मुस्तफा की अपनी रफ्तार का आलम क्या होगा? हाँ जी, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही का, अपने महबूब बंदे को सैर करे। अबद का क्यों? इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो लोगों ने उनको अल्लाह कहने शुरू कर दिया, मादल्ला इब्नुल्लाह कहने शुरू कर दिया। लोगों का अकीदा है, लोग समझते हैं, आज भी वो कहते हैं जो आसमानों पे गए हैं वो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बेटे हैं हमारे। ठीक है जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ गए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पे हैं, हुजूर तो लामकान से होके आए। जब वापस आए ना तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, अबद कह के ये बताया दुनिया वालों मेरे महबूब की ये शान देखकर कहीं मादल्ला हुजूर को अल्लाह ना कह देना, बिअब्दिही कह के मुस्तफा जान रहमत की शान को और ज्यादा बढ़ा। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब को कोई अबद ना कहे। देखिए जो नबी मेरे महबूब को कोई खुदा ना कहे। आप देखिए ना कुरान करीम में मौजूद है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना नबूवत है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए ना तो उसको सजदा नहीं किया। तो फिरौन कहने लगा क्या इब्राहीम क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? फरमाया हाँ, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन कहने लगा अना उही व उमीत, ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। उसने एक बंदा बुलाया जो आम रास्ते में गुजर रहा था, उसको पकड़ के कत्ल करवा दिया। और एक कैदी जो सजाए मौत का कैदी था, मुजरिम था, उसको छोड़ दिया। कहने लगा देख जिंदगी मौत तो मेरे इख्तियार में भी है, मैं जिसको चाहूं जिंदा छोड़ दूं, जिसको चाहूं मार दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ के ये अकल का अंदर है, अकल से पैदल है, इसके पास मेरी बात समझने की तौफीक नहीं है इसको, तो मेरी बात को समझ नहीं सका जो मैं कहना चाहता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दूसरी दलील पेश की कि रब्बी अल्लज़ी याती बिशम्स मिनल मशरिक, अरे मेरा नाम वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, फात बिहा मिनल मगरिब, अगर तू खुदा है तो तू मगरिब से निकाल। अब क्या हुआ? फिरौन लाजवाब हो गया,
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ دے دیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، چاہے تو مشرق سے سورج نکال دے، اگر چاہے تو وہ مغرب سے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے نا، انہوں نے دیکھا کہ اگر کسی نے خدائی دعویٰ کیا تو ان سب نے کہا اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا۔ سب کو لاجواب کر دیا جاتا تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ حیات آیا نا، مولا علی شیر خدا کی نماز اثر قضا ہوئی، تو سرکار نے پوچھا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ حضرت کی حضور آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا کیوں پڑھے گا؟ علی تو ادا ہی پڑھے گا۔ سورج کہاں سے نکلا؟ ایسے اشارہ کیا نا، سورج مغرب سے نکلا۔ اب خیال ہوا کہ کہیں دنیا والے میرے محبوب کی اس شان و عظمت کو دیکھ کر حضور کو خدا نہ کہہ دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ دے دیا تھا کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر کوئی مغرب سے نکال دے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب میرے مصطفیٰ نے ایسے جب اشارہ کیا، سورج اصل کے مقام پہ آ گیا۔ اب یہ خیال آیا کہ کہیں دنیا والے میرے محبوب کی شان کو دیکھ کر خدا نہ کہہ دے۔ رب نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب کہہ کے بتا دیا کہ دنیا والوں میرا حبیب جو ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ تو خدا کا بندہ ہے، لیکن یہ بندہ کیسا ہے؟ بعبدہ کہہ کے بتا دیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ عبدہ ہے۔ ارے جو عبدہ ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ اس کو بڑی شان عطا فرمانے والا ہوتا ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد سمجھ کر کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا، یہ کہنا کہ نبی ماد اللہ ہمارے جیسا بندہ ہے، نہیں۔ فرمایا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ ان سراپا انتظار منتظر، فرمایا یہ جو عبد ہوتا ہے نا، یہ انتظار میں ہوتا ہے جو میرے رب کا حکم آئے گا میں وہ کروں، لیکن عبدہ وہ ہوتا ہے جس کا رب انتظار فرماتا ہے، جو میرا محبوب کہے گا میں ویسے کروں گا۔ محبوب کہہ دینا کہ مولا کعبے کو قبلہ بنا دے، رب فرماتا میں کعبے کو قبلہ بنا دوں گا۔ محبوب کی زبان سے جو نکلے گا میں ویسا کر دوں گا، کیونکہ رب نے عبدہ کا نشان عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ صرف عبودیت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واقعہ وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کیا۔ آج کئی لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ خواب کے اندر ہوئی، اور کئی کہتے ہیں نہیں کہ وہ روح کے ساتھ ہوئی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اب لفظ اگر خواب میں ہوئی ہوتی نا تو اللہ یہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بمنامہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو راتوں رات خواب میں لے گیا۔ اور اگر خواب میں معراج ہوتی نا تو اس میں ابو جہل کو کیوں تکلیف ہوتی؟ صبح صبح آ کے لوگوں کو ایمان کو کیوں جانا وہ چیک کرتا؟ کیوں آ کے سیدنا صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹا کے یہ طرح طرح کے سوال کرتا؟ اگر خواب کی بات ہوتی، آپ میں سے کوئی بندہ کہے میں رات کو جناب افریقہ گیا، امریکہ گیا، یورپ گیا، میں نے اتنے ملکوں کا دورہ کیا، میں 1000 ملک گھوم کے آ گیا، بالکل 1000 نہیں ہے، کوئی بندہ دعویٰ کر دے کہ رات کو خواب کے اندر میں نے اتنے ممالک کی زیارت کی ہے، اتنے ملکوں میں گیا ہوں، اور صبح اٹھا تو بستر پہ تھا، کسی کو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض ہے؟ اگر خواب میں معراج ہوتی تو ابو جہل کو کیوں رول اٹھتے؟ وہ کیوں بات کرتا؟ بھئی یہ خواب کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر خواب میں ہوتی تو قرآن کی آیت یوں ہوتی سبحان الذی اسریٰ بمنامہ، اللہ نے منام کا ذکر نہیں کیا، نہ یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ بھی نہیں کہا، بلکہ صفت عبودیت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اللہ نے محبوب کی صفت عبودیت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ لوگوں لا مقام پہ جانے والا رب کا محبوب بندہ ہی تو ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سیر کر رہے اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر۔ اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ یہ سیر کا ذکر، پھر معراج کا ذکر۔ اب سیر ہوتی ہے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا کہ چونکہ اگر اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کو، پہلی بات تو یہ کہ اگر دن کو معراج ہوتی نا تو پھر ابو جہل و ابو بکر صدیق میں فرق کیسے پتا چلتا کہ یہ ابو بکر ہے یہ ابو جہل ہے؟ دن میں تو ہر کسی نے دیکھ لینا تھا، جاتے بھی دیکھنا تھا، آتے بھی دیکھنا تھا،
एतराज तो मानना ही नहीं था फिर किसी का। रब ने रात को मेराज इसलिए करवाई ताकि सिद्दीक में भी फर्क बन जाए और जिंदगी के अंदर भी पता चल जाए कि कौन सिद्दीक है कौन सिद्दीक है। अल्लाह ने ये बात माने पर मानी थी, इसलिए रात को शायद करवाई। और दूसरी बात ये है कि जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, तो दिन के वक्त अगर कोई जाना होता तो फिर उम्मती भी जिद करते हुजूर हमें भी साथ लेके जाओ। आप देखिए ना घर के अंदर अमूमन बाप ने जब बच्चों के लिए कोई चीज लानी हो ना, बच्चे डिमांड करें तो बाप कहता अच्छा ये जब सो जाएंगे फिर इनके लिए लेके आऊंगा ताकि ये मेरे साथ ना जाए और ये सुकून जब उठे तो खुश हो जाए। अब बाप जब बच्चे बिस्तर पे सो जाते हैं तो बाप उठ के जाता है, वो मतलूबा चीज लेके आता है, सुबह उठते ही बच्चों को जब वो दी जाती है उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। इसी तरह महबूब ने कहा कि अब मेरे उम्मती जब आराम कर रहे होंगे मैं अपने महबूब को लामकाम पे बुला दूंगा, तोहफे भी अता करूंगा, उम्मत की बख्शिश की समदे भी अता करूंगा, इनामात भी अता करूंगा, ताकि जब सुबह मेरे महबूब सुनाएं तो मेरे महबूब के उम्मती सुनकर खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैला। और फिर ये जो सैर मेराज से पहले सफर का जिक्र किया, इसके अंदर हिकमत ये थी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त नबी पाक अलैहि सलाम को मस्जिद हराम से लामकाम की तरफ लेके जाता ना, तो लोग मानने के लिए तैयार ना हो। लोग कहते जनाब ये कैसे हो सकता, हमने तो आसमान देखा ही नहीं, हमें क्या पता पहले आसमान पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, हम वहां गए ही नहीं, हमें क्या पता है ये सफर कितना बनता है। लोग मानने से इनकार कर देते। अल्लाह ने पहले महबूब की सैर का जिक्र किया, ये जमीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की तरफ, क्योंकि उनको पता था हुजूर अलैहिस्सलाम कभी मुल्के फलस्तीन गए ही नहीं, इस इलाके में गए ही नहीं, कभी ना अपने मस्जिद अक्सा ने की है। और ये मस्जिद अक्सा का जिक्र इसलिए किया ताकि लोग जब हुजूर पे इतराज करेंगे ना, मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल करेंगे, तो मेरा नबी जब जवाब देगा उनको यकीन हो जाएगा कि यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम वहां गए हैं। जब उनको मेरे नबी के इस सैर का यकीन हो जाएगा तो फिर सफर मेराज का भी यकीन हो जाएगा। सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही। अब मैं मुख्तसर से जो है ना अल्फाज के साथ सफर मेराज का जिक्र हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान से जो है हदीस मुबारक से वो अर्ज कर देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रात में हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमाया। ये हजरत उम्मे हानी कौन है? ये हजरत मौला अली शेर खुदा की हमशीरा जनाब अबू तालिब की लखते जिगर है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चचाजाद हैं। और ये कौन है? हजरत उम्मे हानी। इनका असल नाम फातिमा बिन्त अबी तालिब है। हुजूर अलैहिस्सलाम इनके घर आराम फरमाया। देखो मेरे नबी की शान क्या है कि वैसे तो हुजूर रात को सोते नहीं उम्मत के काम में। कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले रात को क़याम किया करो थोड़ी देर पहले, निस्फ़हु व बिनकुम कलीला। हुजूर तो रातों को सोते नहीं है, कौम मुबारक सूझ जाते हैं, फट जाते हैं, उम्मत के गम पे रोते रहते हैं, उस रात हुजूर आराम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में मेरा ये पैगाम मोहब्बत दो। इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, रब लामकाम पे आपके जन्मों का मुश्ताक। हजरत जिब्रील आए, देखा दरवाजा बंद है। सरकार फरमाते हैं तनामु ऐनैया वला यनामु क़ल्बी, लोगों मेरी आंखें सोती हैं दिल नहीं सोता। आम बंदा सो जाए ना तो उसका सोने से वुज़ू टूट जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाए तो हुजूर का सोने से वुज़ू नहीं टूटता, क्योंकि दिल तो जाग रहा है। रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ की महबूब या अल्लाह तेरा महबूब तो आराम फरमा है, अब अगर दरवाजा खटखटाऊंगा हुजूर के आराम में खलल आएगा, बेगम हो जाऊंगा। फरमाया जिब्रील ये जो कमरे का सुराख है ना छत का, वहां से दाखिल हो जाओ और मेरे महबूब को आवाज नहीं देनी बल्कि अपने कापूरी होंठों से मेरे महबूब के तलवों को बोसा देना। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील ने ऐसा ही किया, जब तलवों को बोसा दिया ना तो हुजूर ने उसकी ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। मेरे मुस्तफा ने जिब्रील ने पैगाम अर्ज किया। और एक रिवायत में है कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील तूने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों का ज़माना देखा, तूने ज़मीन व आसमान का गोशा गोशा देखा है, तूने जन्नत का गोशा देखा, बता मुझ जैसा भी किसी को देखा? अर्ज़ की हुजूर मैंने मशरिक़ व मग़रिब को देखा है, मैंने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक के दरबारों को, उनके अंबिया के मज़ारात में, उनके दरबारों में मैं हाजिर होता रहा हूँ, लेकिन आका खुदा की कसम इस कायनात में न जन्नत में न जन्नत की कलियों में वो मज़ा देखा जो मज़ा मैंने मोहम्मद की तलियों में देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर जो मज़ा मुझे आपके कदमों को चूमने में आया कायनात में कहीं भी वो नज़ारा नहीं। सुभान अल्लाह।
ہاں جی حضور علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، حضرت جبریل نے پیغام سنایا، حضور فرماتے میں نے وضو کیا، گھر میں کعبہ میں آئے، خطیب کعبہ میں نے 2 نفل پڑھے، فرماتے ہیں حضرت جبریل نے میرے سینے میں پر مارا، میرا سینہ چاک کر دیا، میرے قلب اطہر کو فرمایا کہ میرے وجود اقدس سے الگ کیا، پھر اس کو چیرا گیا، پھر اس کو جو ہے نا وہ آب زمزم سے اور فرمایا مائے کوثر سے اس کو دھویا گیا، پھر اس کے اندر حکمت و معرفت کے قیمتی خزانے رکھے گئے، پھر فرمایا دوبارہ میرا دل جو ہے وہ میرے سینے میں رکھ کے میرے سینے کو دوبارہ ملا دیا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا لم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا۔ آج میرے بھائیو اگر کسی کا سینہ چاک کرنا ہو، کسی کے دل کا اپریٹ کرنا ہو، ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں کہ اس کے 90% چانس مرنے کے، 10% بچنے کے، باقاعدہ وہ جو ہے نا وہ سگنیچر کروائے جاتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں دعائیں بڑا کچھ کرنے کے بعد پھر بھی دل کو سینے سے الگ نہیں کیا جاتا، وہ سینے میں ہی رہتا ہے، اس کی چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر جو کرنا ہو کرتے ہیں، الگ نہیں کیا جاتا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر نکالا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا کی ذات زندہ رہنے کے لیے دل کی دھڑکن کی محتاج ہے نہیں ہے، ارے دل کی دھڑکنیں میرے آقا کی محتاج ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کسی کو دل کا آپریشن کرنا اس کو بے ہوش کیا جاتا، پھر ہوش آئے نہ آئے، ادھر میرے آقا کی ذات کو بے ہوش نہیں، حضور فرماتے میں دیکھ رہا ہوں سارے، سبحان اللہ، یہ آقا کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور فرماتے میرے لیے ایک سواری لائی جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی، جس کو دراز گوش، جس کو جناب براق کہا جاتا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اس پہ سوار کیا گیا، اور چلتے چلتے راستے میں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یصلی کا معنی درود بھی ہوتا ہے کہ حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب مسجد اقصی میں پہنچا تو سارے نبی سب باندھے کھڑے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اقامت کہی، اور مجھے عرض کی کہ حضور آپ آگے تشریف لائیں اور آپ امامت کریں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور جیسے ہی سلام پھرا تو سارے نبی باری باری اپنی شان و عظمت کو بیان کرنے لگے، اپنی عظمتوں کی قصیدے اور نغمے ناپنے لگے۔ فرماتے آخر میں نے کہا الحمدللہ الذی جعلنی ارسلنی رحمتا للعالمین وجعلنی سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں کا امام اور سید اور قائد بنایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا سفر جو ہے وہ آسمان کی طرف شروع ہوا، ایک نورانی سیڑھی لگائی گئی جس کے ذریعے ہم آسمان پہ پہنچے۔ حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ اہل آسمان نے، وہ دربان نے دروازہ کھولا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، اور مجھے پہلے آسمان کی سیر کروائی گئی، پھر دوسری آسمان پہ، یہ زمین سے آسمان کا سفر 500 سال، پھر آسمان کی جو مخلوقات اور آسمان کی سیر اس پہ کتنے سال لگے ہوں گے۔ فرماتے ہیں پھر دوسری آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا، دوسری آسمان کی سیر کروائی گئی، پھر تیسری آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں بیت المعمور میں گیا، اور بیت المعمور کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھا اس کے اوپر بلندی پہ ایک گھر ہے خانہ کعبہ کی طرح، جہاں کے طواف فرشتے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر وہاں پہ بھی میں نے امامت کروائی، تمام نورانی میرے ابتدا میں کھڑے ہو گئے، نور فرشتے انہوں نے میری ابتدا میں نماز ادا کی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ما فوق العرش سدرۃ المنتہا پہ پہنچا اور میرے لیے جنت کی سیر کروائی گئی، اور فرماتے ہیں میں جہنم کو وہاں پہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا، میں نے جہنم کو بھی مشاہدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہ وہ بیری ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا کوئی نہیں جا سکا۔ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو حضرت جبریل نے بھی وہاں پہ ہاتھ باندھا، اللہ حضرت کی حضور اب اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر کیا اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں میں چلا۔ حضور فرماتے ہیں یہاں تک براق کا بھی سفر کرنا، پھر ایک نئی سواری کا آغاز ہے، اور اس سواری کو رف کہا جاتا ہے، یہ نور کا تخت تھا۔ فرماتے ہیں مجھے اس میں بٹھایا گیا، اور پھر 70,000 پردے تھے جن کو میں نے
جو ہے نا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تجاوز کیا 70,000 مردوں سے گزر کے جب میں اللہ کے مقام قرب میں پہنچا نا تو حضور فرماتے ہیں مجھے آواز آتی ہے ادنو منی محبوب میرے اور قریب آ جا محبوب میرے اور قریب آ جا پھر قرآن کہتا ثم دنا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا پھر فرمایا کہ ثم دنا پھر محبوب قریب ہوا فقد اللہ اور قریب ہوا. اب علماء نے اس یہاں پہ دو فعل جو ہے ان کا فاعل نبی پاک علیہ السلام کو بنایا اور بعد نے کہا اس کا فاعل اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کی ذات ہو تو مراد یہ ہے کہ جب حضور اللہ کے مقام قرب میں پہنچے نا تو رب نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک آپ ٹھہر جائیے آپ کا رب آپ کی ذات پہ ضرور بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ثم دنا پھر رب قریب ہوا فقد اللہ اور قریب ہوا پھر رب نے آگے بڑھ کے محبوب کا استقبال کیا. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اگر اس ایک فعل کا فاعل نبی پاک علیہ السلام اور دوسرے کا حضور علیہ السلام کو بنایا جائے تو اس اللہ کو بنایا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا ثم دنا پھر محبوب قریب ہوئے فقد اللہ پھر رب اور قریب ہوا ثم دنا فقد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا فرمایا پھر دو قوسوں کے درمیان جو فرق رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم رہ گیا اللہ نے ساری دوریوں کو ختم کر کے محبوب کو اپنے جلووں میں گم فرما لیا اور پھر فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا پھر محبوب و محب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی اور پھر وہ باتیں کیسی تھی قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى پھر رب کے محبوب نے جب اللہ کے جلووں کو دیکھا نہ پلک کو جھپکا پلک بھی نہیں جھپکی اور اللہ کے جلووں کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ لوگوں میں نے اپنے رب کو بہترین حسن و جمال کے اندر دیکھا. سبحان اللہ. پھر راز و نیاز کی باتیں امت کی بخشش کے اشارے ہوئے کیا باتیں ہوئی یہ تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جب حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے نا رب نے پوچھا محبوب دنیا کا دستور اور قانون ہے جب کوئی محبوب کسی محب کے پاس جاتا ہے تو گفٹ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے تو میرے لیے کیا لایا حضور نے عرض کی یا اللہ وہ لایا جو تیرے پاس بھی احکم الحاکمین ہے وہ تو مالک الملک ہے اس کی بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے فرمایا وہ کون سا تحفہ ہے حضور کہتے ہیں التحیات للہ والسلامات حضور نے 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے یا اللہ میری امت کی جانی مالی بدنی سبھی باتیں تیرے لیے تحفہ. سبحان اللہ. رب نے فرمایا السلام رب نے بھی آگے سے 3 تحفے دیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. کسی کو سلامتی بھیجنا بھی تحفہ ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی برکتیں ہوں. جب حضور نے دیکھا کہ رب کا دریائے رحمت بڑا جوش میں ہے حضور نے عرض کی السلام علینا اللہ وہ جو میرے غلام ہیں میرے صحابہ ہیں ان پر بھی تیرا سلام ہو اور وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ یہ جو سلامتی تو مجھے آج کی رات عطا کر رہا ہے یہ قیامت تک تیرے آنے والے نیک بندوں پہ اللہ کے ولیوں پر بھی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی امت کی بخشش کے اشارے ہوئے رب نے اس رات 3 تحفے حضور علیہ السلام کو عطا ایک تو 5 وقت کی نماز تحفے کے طور پہ دی دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ عطا فرمائی اور تیسرا امت کو بخشش کی شفاعت کا تحفہ پیش کیا. سبحان اللہ. وہ اپنی امت کی شفاعت کرتے ہاں جی حضور علیہ السلام سے پوچھا نا محبوب تو امت کے غم میں روتا ہی رہتا ہے بتا کیا کرنا ہے حضور نے عرض کی یا اللہ میری امت کی شفاعت کا مجھے جنہ حق عطا اللہ. عرض فرمایا کہ محبوب کیا اس بات کے رکنے کے لیے یعنی امت بغیر حساب کے وقت حضور نے فرمایا یا اللہ وہ تیری کرم نواز ہے میں چاہتا ہوں کہ امت کے لیے بخشش کی شفاعت کا حق مجھے دیا جائے اور پھر وہ شفاعت کا حق میرے آقا کریم علیہ السلام نے امت کے لیے دیا اور فرمایا کہ اب قیامت کے دن اتنی دیر تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جتنی دیر تک میرا ایک بھی امت کی جنت سے باہر ہے. اور یہ شب معراج یہ راز محبتوں والے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے امت کے لیے بخشش کے اشارے ہیں اور یہ رات جو ہے نا اس رات 5 وقت کی نمازیں کا تحفہ ہے کہ امتی 5 نمازیں پڑھے. سرکار نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے گا فرمایا کہ اللہ اس کو معراج عطا کرے اپنا قرب عطا کر دے گا کیونکہ سرکار نے فرمایا جو بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. لہذا میرے بھائیو باتیں تو بہت ساری کرنے والی
لیکن یہ ہے کہ آج کی رات کا خصوصی تحفہ کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز کی معافی نہیں. نماز پڑھنے کی دین میں تلقین ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز دین کا، نماز مومن کی. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہماری نسلوں کو نماز کا عادی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورت آج دی رات جس طرح کہ عبادت دی رات ہے، نوافل بھی ادا کیتے جاندے ہیں. تے اگر بندہ اپنی پچھلی عمر دی نمازاں ادا کرے، قضا نمازیں پڑھنے کی زیادہ فضیلت، نفل کی بجائے قضا نمازیں پڑھے اس کا زیادہ ثواب ہے. جو آپ کی نمازیں سابقہ زندگی میں قضا ہوئی ہیں، مثلاً اگر آپ نے 8-10 نفل پڑھنے ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ چند نمازوں کی قضا کریں. فجر کی جو قضا ہوئی ہیں، ظہر کی جو ہیں، عصر کی جو، مغرب کی، عشاء کی، یہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھ لیں. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا صبح کو تو وہ اس کا ماہ رمضان کا جو زندگی میں روزہ رکھا ہے نا وہ اس کی قضا رکھ لے، اس کا زیادہ ثواب. ٹھیک ہے جی، تاکہ فرض ادا ہو. کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں نا یہ اتنی دیر تک تو نہیں ادا ہوں گی جب تک بندہ ان کو پڑھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبھی احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی